محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سی فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی خواہش کرتی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پورا فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھیں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت سودا کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی تو انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت حاصل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال 5 ماہ رہیں، لیکن ان تمام عرصے میں آپ کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگیں اور انہیں یہ بات گراں گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گراں گزرتی تھیں اور ان پر رشک کھاتی تھیں۔ ان تمام میں سے سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا کہ جو دائی یا اونٹ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم کے لیے مقرر تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتی چلوں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کے اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب ان کے منہ میں رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ امام احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے،
آپ کو उम्मे अब्दुल्ला सिर्फ आपके भांजे की वजह से कहा जाता था। एक दिन उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि और ख़वातीन ने तो अपनी साबका औलाद पर अपनी कुनियत रख दी है, मैं अपनी कुनियत किसके नाम रखूं जबकि मेरी कोई औलाद नहीं। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर अपनी कुनियत रखो, जो कि तुम्हारी बहन अस्मा बिनते अबू बकर अब्दुल्ला बिनते अवाम के बेटे हैं। तो तब से आपको उम्मे अब्दुल्ला की कुनियत से पुकारा जाने लगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन की बातों पर अमल करने और इन्हें दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।